نظام کے خطبے میں جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں تینوں آیات میں تقویٰ کا موضوع ہے، لیکن حق تبارک و تعالیٰ نے تینوں آیات میں جو تقویٰ کی دعوت دی وہ بہت ہی پیار سے دعوت دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، لیکن عشق میں اس کا ترجمہ یہ کیا جائے جیسے کوئی مشفق اور مہربان اپنے ماتحتوں کو اور اپنے چھوٹوں کو یوں کہا کرتا ہے کہ یہ میرے پیارو، جتنی شفقت کا اظہار اس جملے سے ہو رہا ہے اے میرے پیارو، اس سے کہیں زیادہ انداز حق تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا میں ارشاد فرمایا۔ جس طریقے سے ایک مشفق اور مہربان باپ یا سرپرست اور ولی اپنے ماتحت کو پیارو کہہ دیتا ہے تو سامنے والا اس کی بات سننے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے، ہمارا گوش ہو جاتا ہے، پورے طور پر ڈانٹ لگا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک شفیق اور ایک فرمانبردار بندہ اس جملوں کو سننے کے بعد پڑھ اٹھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگلی بات سننے کے لیے وہ بیدار ہو جاتا ہے کہ میرا مولا میرے پروردگار مجھے کس طریقے سے آواز دے۔ اور یہ صرف خصوصیت کسی امت کی ہے کہ اسی امت کو اے ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، ورنہ کسی کو بھی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا ہے۔ نبیوں سے کہا تھا کہ اپنی امتوں سے کہہ دیجیے، صرف اس امت کے ساتھ یہ شرف اور کرم کا معاملہ فرما کہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں۔ اور کبھی بنی اسرائیل کو خطاب کیا بھی اللہ تعالیٰ نے تو اس انداز سے نہیں کیا، بلکہ ان کی کتابوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایھا المساکین، وہ مسکینوں، وہ محتاجوں، وہ ذلیلوں، وہ خام، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ صرف اور صرف حق تبارک و تعالیٰ نے اس امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا۔ گویا بندے کا اللہ کا رشتہ اس کا پتہ چلتا ہے اس آیت پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی خیر اور سب سے پہلی خیر جو بندے کو ملی ہے وہ وحی کی شکل میں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی اور سب سے بڑی خیر جو ملی ہے وہ وحی الہی کی شکل میں ملی، اور بندے کی طرف سے سب سے بہترین چیز جو اللہ کی طرف پہنچائی گئی، بندے کی طرف سے جو سب سے قیمتی اور سب سے بہترین جو چیز پہنچائی گئی وہ ایمان۔ اسی لیے فرمایا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گویا بندے کا ایمان جو ہے اس کا مرکز قلب اور دل ہے جو یہاں سے چلایا اور اللہ کے پاس پہنچتا۔ بندے کو اور اللہ کا تعلق کتنا مضبوط ہے کہ ہماری طرف سے جو پہنچایا گیا وہ ایمان، اور وہ ایمان کی جڑیں اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھی ہے، اور اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جو ہے وہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پھیلی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بہترین رشتہ ہے جس سے ہم تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ زر اور برتن اس کی قیمت مصروف سے اور اندر جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے۔ ایک برتن ہے کہ کبھی اس کے اندر دودھ رکھا جاتا ہے، کبھی اس میں شربت رکھا جاتا ہے، کبھی اور کچھ کام کی جیسا جیسا برتن ہو، چاہے وہ اسٹیل کا ہو چاہے مٹی کا ہو، لیکن برتن کی ویلیو اور برتن
برتن میں جو کچھ رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ہیرا رکھا گیا، سونا اور چاندی کے زیورات رکھے گئے، چاہے مٹی کا ہے لیکن اس کی ویلیو اور اس کی قیمت بڑھ جایا کرے گی. برتن ہے، مٹی کا ہے، کبھی اس میں ہیرا رکھ دیا، قیمت بڑھ گئی. لیکن کچھ برتن وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو رات میں رکھے ہوئے رہتا ہے انسان اپنے قریب میں، اور وہ اس کے لیے اس میں پیشاب کیا جائے گا. تو برتن چاہے کتنا قیمتی ہے لیکن اس میں جو بھرا گیا وہ پیشاب بھرا گیا، لہذا اس کی کوئی قیمت نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازع عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں بازاروں کے لیے. یعنی سب پھول کے مقدر میں کہاں ہے کہ وہ دلہا یا دلہن کے گلے میں اور اس کے سر کے اوپر جائے، کچھ تو مزارات پر جا کر سوکھ جایا کرتے ہیں. وہ پھول کی ویلیو کتنی ہے کہ جو دلہا اور دلہن کے گلے میں گئے. تو اسی طریقے سے کچھ ہر برتن جو ہے وہ قیمتی نہیں ہوتے، قیمتی وہ برتن ہوتے ہیں جس میں جو بھرا گیا ہے وہ قیمتی ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنائے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی چیز ہے جو بہت قیمتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ اتنے پیار سے خطاب کر رہے ہیں. وہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان ایسا بھرا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ویلیو بڑھ جاتی ہے ہماری. ورنہ دنیا میں کروڑوں پتی انسان ہے، لاکھوں پتی انسان ہے، بڑی بڑی فیکٹریوں اور بلڈنگوں کے مالک ہے، لیکن وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. اشرف المخلوقات میں سے تو وہ کہلائیں گے جن کے پاس ایمان کی دولت. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایمان کے آ جانے کے بعد میرے ادنا سا انسان ہے، چاہے وہ جھونپڑے میں رہنے والا ہو، چاہے وہ فٹ پاتھ پر رہنے والا ہو، دار روٹی کے اوپر گزر اور بسر کرنے والا ہو، لیکن ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ گویا ساری دنیا کے لوگوں کے اوپر اس کا مقام بڑھ گیا. اسی کو کہا جائے گا باری تعالیٰ کی طرف سے اولئک کالانعام بل هم اضل. کچھ لوگوں پر تو اتنے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بھی کرتے ہیں، اتنے ناراض ہو جاتے باری تعالیٰ کہ ارشاد کرا تو اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل هم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے. اللہ بلکہ اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں. کس دنیا پر؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں، ان کے پاس اتباع نبوی نہیں ہے. جو قیمتی چیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، تو پھر وہاں سے اعلان ہوتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. اور جب اس کے پاس ایمان کی دولت آ جاتی ہے تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے نکلے ہوئے بدن سے پانی جو نکلتا ہے اس کے لینے کے لیے فرشتے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب اس کا مقام بڑھتا ہے تو اتنی اونچی ویلیو اور اتنی اونچی عزت ہو جاتی ہے، اور جب گرتا چلا جاتا ہے تو اتنا نیچے گرتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل کا اعلان باری تعالیٰ کی طرف سے آیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی ویلیو اور قیمت جو بڑھتی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر، اور یہی میرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے رشتے کی بات. آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تقویٰ کی دعوت دی گئی اس آیت میں. نکاح کے خطبے میں جو تینوں آیت پڑھی جاتی ہے اس میں تقویٰ کی دعوت دی گئی باری تعالیٰ. تقویٰ قرآن کریم نے بے شمار جگہ پر تقویٰ کی دعوت دی ہے. تقویٰ جس کے معنی آتے کبھی بچنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا، کبھی ڈرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. اس لیے اکابرین اولیاء اللہ کو یہ دیکھا، یہ مانتے ہوئے دیکھا کہ اللہ ہر مقام پر ہر موڑ پر تیرا وہ خوف نصیب فرما دے، تیرا وہ ڈر نصیب فرما دے جو مجھے گناہوں سے بچنے پر مجبور کر دے. دیکھا کہ خطبے کے اندر تقویٰ یقینی بات ہے کہ یہاں سے انسان ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، نئی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے، نیا معاشرہ اس کے ذریعے سے وجود میں آ گیا. اسی لیے بالکل مناسب موقع ہے کہ ایسی بات کہی جائے کہ جو انسان کو زندگی میں بھی کام آئے، مرنے کے بعد بھی کام آئے، ہر وقت کام آئے. سوچنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ نکاح کا
تیرے نگرانی میں تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا قدم کدھر اٹھ رہا ہے، تیری آنکھ کدھر جا رہی، تیری زبان کدھر جا رہی، تو کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا عمل ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، ساری دنیا کے انسان کے ساتھ ہے، وہ معکم اینما کنتم۔ اس اعتبار سے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیرے داؤں میں ہے، تیری ہاتھ میں ہے، تیرے اوپر نظر رکھے ہوئے دیکھ۔ یہ وہی جملہ ہے جس کو کبھی آپ بڑی آفسوں میں چلے گئے، بڑے دفتروں میں گئے، تو وہاں لکھا ہوا رہتا ہے کہ آپ CCTV کیمرہ کے اندر میں، آپ اس کی نظر میں انسان کو جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ میں CCTV کیمرہ جو ہے اس کی نظر میں ہوں، تو انسان کتنا چوکنا رہتا ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہو وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کبھی کہتا ہے إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کبھی کہا جاتا ہے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو جانتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہیں کہا جا رہا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ چوکن نہ کرے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، ایک ایک حرکت کو تیری دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، محبت کا ساتھ کچھ نہیں، تم گھبراؤ مت، جیسا ہم کسی سے کہتے ہیں اپنے محبوب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی رات کو ضرورت پڑ جائے تو مجھے بلا لیجیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں، تمہاری پریشانیوں کے اندر تم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلوں گا، وہ کہے گا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے، جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے گے، جو میری نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارے گی، ہر وقت ہر حال میرا دھیان اور میرا خیال ہے۔ اس آیت میں محسنون سے بھی دعوت دی باری تعالیٰ نے۔ دیکھیے اگر احسان کی تفسیر کی جائے، احسان کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اس طریقے سے کرے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو یہ کر لیا کر کہ کم از کم یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا، یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ درجہ۔ اگر یہ نصیب نہیں ہوتا تو یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعالی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل طلباء میں سے، ایک شخص ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت الحمدللہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے، تمہیں احسان کا درجہ حاصل ہو گیا؟ کہا کہ کہاں پر؟ الحمدللہ جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ کہا کہ میاں یہ تو بہت آسان ہے، نماز کے اندر کھڑے رہ کر یہ کیفیت حاصل کر لینا۔ کہا کہ اپنی ازدواجی زندگی کے اندر بھی ہر موڑ پر تو یہ خیال، اپنی شادی والی زندگی کے بعد بھی تمہیں ہر موڑ پر دونوں کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ۔ یہ کا احسان کا درجہ ہے۔ نمازوں کے اندر اور عبادت جو ہماری مشہور ہے اس کے اندر تو حاصل ہو جانا بہت عام ہے۔ جو معاملات کے اعتبار سے ہے، جو معاشرت کے اعتبار سے ہے، ان کو عبادت بنانا، ان کو عبادت بنانا۔ بہرحال اسی کو قرآن کریم نبی کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اسی تقویٰ کی تفسیر اور اسی تقویٰ کی تشریح یہ قرآن کریم کا کمال۔ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ، قرآن کا ایک مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ عجیب انداز سے جڑا ہوا۔ اگر تقویٰ کی تشریح کریں گے بالکل آسان انداز کے اندر، تو جس میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ جنات اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تخلیق انسانی اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کر دیا۔ یہ بات بھی یاد کرتے چلے، اگر ہمیں یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ گئی تو آج کے دور کے موجودہ مسائل جس کی وجہ سے لے کر میں اور آپ پریشان، بہت سے مسائل حل کر یہ بات طے شدہ ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا، اگر وہ چیز اپنے مقصد میں فوت ہو جائے تو پھر یقینی بات ہے کہ اس چیز کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بلب، اس کو بنایا روشنی لینے کے لیے، اندھیرے کو
لیکن جس دن یہ روشنی دینا بند کر دے، یہ ٹیوبلائٹ اور یہ بلب کو اٹھا کر نکال کر آپ سائڈ پر رکھ دیں گے، ڈسٹ بن کی نظر کر دیں گے، کوڑا دان کے حوالے کر دیں گے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ نظروں کو چرا کر اس کو شارٹ بلب اور شارٹ ٹیوبلائٹ کو لے جانے کی کوشش کریں گے. عام طور پر ان کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی کہ کہاں لے جاتے، لیکن کوئی سنجیدہ انسان کو روک دے گا کہ بیٹا آپ کو تکلیف ہو جائے گی، بیٹا آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ ایسا کیوں کرنا. وہ بے بچے اتنا شور اٹھائیں گے کہ دنیا کے عقل مند اسے کہیں گے کہ تم اپنا کام کرو، ان پاگلوں کے کیوں لگتے ہو. اب ان بچوں سے پوچھا جائے کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم لے جا رہے ہو شارٹ ٹیوبلائٹ اور بلب، اس کو لے جا رہے ہو، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا فائدہ ہوگا. وہ بے آپ پہ کچھ ہویا نہ ہو، بس پھینکیں گے، پرچے اڑیں گے اور ہم تالی بجائیں گے. اور یہ ہوتا ہے وہ لے جا کر ایک میدان میں، ایک جنگل میں ایک دیوار سے دے مارتے، اس کے پرچے اڑتے اور اس کے اوپر وہ تالیاں بجاتے. امیدہ پرچے اڑتے سے آج اس وقت یہی ہمارا دنیا میں آ گئے. امت مسلمہ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول چکی، گویا کہ شوق ہو گئی، ہمیں نکال کر ڈسٹ بن کے نظر کرنے کے لیے تیار رکھا ہوا. لوگ لے جا رہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو وہی سنجیدہ لوگ مشورہ دیتے کہ آپ اپنا کام کرو، اپنی چین کی زندگی کیوں برباد کرو گے. ہو سکتا ہے کہ ای میل پر کانگریس کو کچھ دھمکی دینے والے دھمکی دیں گے، تم اپنا کام کرو. دنیا کی وہ قومیں جو امت مسلمہ کے ساتھ یہی حال کر رہی ہے، جو شارٹ ٹیوبلائٹ اور شارٹ بلب کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور بچے ہو گئے. ان قوم سے پوچھو تو صحیح، کوئی پوچھے تو صحیح کہ آخرکار اس امت کے ساتھ تم یہ سلوک کیوں کرتے، تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے اس امت کو ستانے میں، اس امت کو دبانے میں، اس امت کے پرچے اڑانے میں، اس امت کی عزت کے ساتھ کھیلنے میں تمہیں کیا مل رہا. کچھ ملے یا نہ ملے، بس یہ شارٹ بلب جو ہے وہ ہم اس وقت جو دنیا میں حالات کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے. ہم اگر اپنی پیدائش کے مقصد کو یاد رکھتے تو یقیناً ہم اشرف المخلوقات کہے جاتے، اور اشرف المخلوقات کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ جب یہ ہاتھ اٹھا دے تو پھر زمین اور آسمان کے اللہ تعالیٰ اڑاوے دلا کرتے ہیں. پھر ہم تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کی طرف سے پھر نمٹ لیتے ہیں. پھر باری تعالیٰ کا اعلان سامنے آ جائے گا، گھبراؤ مت، انا کفیناک المستہزئین، ہم ہنسی اڑانے والوں کے لیے کافی ہے تمہاری طرف سے. گھبراؤ مت، جو تمہارے لیے اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں، ہم ان کی تمہاری طرف سے ان کا تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ہماری طاقت سے ہے انا کفیناک المستہزئین. برحق یہ دنیا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے حق میں نفع بخش ہو جائے. ویسے کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں کہ جس میں نفع نہ ہو، ہر چیز میں نفع رکھا ہے. دیکھیے حضرت حکیم اجمل خان کا ایک واقعہ یاد آیا. اس دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نفع رکھا ہے. حکیم اجمل خان صاحب کے پاس ایک مریض آیا، حضرت بڑے نفاس تھے. وہ زمانہ تو لیبوریٹری کا زمانہ تو تھا نہیں، جیسے اس دور میں ہوتا ہے جیسے تو پیشاب پیش نہ کرے تب تک کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. وہ زمانہ کہ ہاتھ رکھ کر بلکہ چہرے دیکھ کر لوگ باتیں کر دیا کرتے تھے. تو کہا کہ کیا کیا ہے اس کے اندر مرض. حکیم اجمل خان صاحب کے پاس ایک مریض گیا، نفس کے اوپر ہاتھ رکھا، حضرت نے صاحب کہہ دیا کہ مزے اڑا لو، بہت تھوڑے دن کے مہمان ہیں، مرنے والا ہے تو. اس نے سوچا کہ میں مرنے والا ہوں، ابھی آج مروں گا کل مروں گا، اسے بہتر ہے کہ جلدی کیوں نہ مر جاؤں تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ بھی نہ بنوں اور مجھے بھی زیادہ پریشانی اٹھانا نہ پڑے. اس لیے وہ جنگل میں چلا گیا کہ بھوکا پیاسا رہ کر اپنی زندگی ختم کر. جنگل میں پہنچے، دیکھا کہ ایک انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی.
اور ایک سانپ آیا، اس کھوپڑی میں پانی ہے، سانپ آیا اور زہریلا سانپ ہے، اس نے پانی پیا اور چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ سانپ بہت زہریلا ہے اور اس میں پانی اس نے پیا ہے، لاؤ میں وہی بچا ہوا پانی میں پی لیتا ہوں تاکہ میرا بھی معاملہ حل ہو جائے۔ اس نے وہ کھوپڑی کا پڑا ہوا پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد سوچا جنگل سے کیوں مروں، لاؤ گھر کی طرف نکل جاتا ہوں اور گھر جاؤ اور بیوی بچوں کے درمیان مر جاؤں۔ لیکن جیسے ہی گھر کی طرف بڑھتا چلا گیا صحت بنتی چلی گئی، مر گیا یہ تو ماشاءاللہ باڈی بھی پکڑ لی۔ حکیم صاحب کے پاس پہنچا، کہا کہ حضرت آپ جھوٹے ہیں۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم مرنے والا ہے، میں تو جی گیا، دیکھے صحت کیسی تھی۔ کہا لاؤ نبض کا ہاتھ دیکھا، کہا واقعی تیرے بدن میں کوئی بیماری نہیں۔ کبھی آپ نے پہلے کیسے کہہ دیا تھا؟ کہا پہلے تو یہ بتا دے کہ تو بچا کیسے ہے، یہاں سے جانے کے بعد تم نے کیا حرکت کی؟ کہ میں نے حرکت یہی کی کہ جنگل میں پہنچا، ایک انسانی کھوپڑی دیکھی، اس میں پانی پڑا ہوا تھا، ایک زہریلا سانپ آیا اور پی لیا، تو میں نے سوچا کہ لاؤ میں بھی زہریلا پانی پیوں اور مر جاؤں، میں نے وہ پی لیا۔ کہا کہ بس تیرا علاج اصل میں وہی تھا، تیرا علاج وہی تھا، لیکن اگر میں بتا دیتا تجھے کہ تیرا علاج یہ ہے کہ کھوپڑی میں پانی بھرا جائے اور اس سے کوئی سانپ پیے اور پھر تو پیے تو تم ٹھیک ہو جائے گا، تو تو جا کر کسی کو قتل کر دیتا، تو اچھی بھلی کھیلتی زندگی کا تو قاتل بن جاتا اور ختم کر دیتا۔ اس لیے میں نے سوچا وہ نہ مرے تو ہی مر جائے گا، اچھا اس لیے میں نے تجھے علاج بھی بتلایا تھا۔ تو یہ مجھے بتلانا مقصود ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر حق تبارک تعالیٰ نے نفع فائدہ رکھا ہے، بس انسان یہ ہے کہ چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی شکر گزاری کرے، اسی کا نام تقویٰ۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے بندہ، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور وہ تقویٰ کی دعوت یہاں دی جائے۔ میں تقویٰ کو دوسرے مفہوم کے اندر یوں پیش کروں کہ شادی کے موقع پر یہ تقویٰ کی بات کیوں کہی گئی؟ شادی کے بعد اصل ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، نیا خاندان وجود کے اندر آ رہا ہے، لہٰذا اس مختصر سے جملے کے اندر تقویٰ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ پیارو اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اچھا خاندان بنانا چاہتے ہو، اچھی فیملی وجود میں لانا چاہتے ہو، تو دو چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ کیا دو چیزیں؟ کہا ایک تو باپ کی کمائی حلال ہو اور آنے والی مائی ہے، باپ کی کمائی حلال ہو اور آنے والی مائی نیک ہو، تو میری یقینی ہے کہ خاندان کو اچھا وجود میں آئے گا۔ اور اگر دونوں میں سے ایک چیز کی بھی کھوٹ ہے، کمائی میں گڑبڑ ہے یا مائی کے اندر گڑبڑ ہے، تو پھر نیک خاندان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو آئیں گے وہ طوفان کمپنی کے ڈائریکٹر آئیں گے، جو کوئی آئیں گے وہ طوفان کمپنی کے ڈائریکٹر آئیں گے۔ اس لیے بہتری یہ دو چیزیں ضروری ہونا چاہیے، حلال کمائی، حلال لقمہ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حلال لقمہ کیسا اثر کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جوڑے کی شادی کے بعد دونوں نے پہلی ملاقات کے اندر یہ عہد کیا کہ حرام لقمہ نہیں کھائیں گے، غلط لقمہ استعمال نہیں کریں گے تاکہ آنے والی اولاد نیک۔ بالکل صحیح بات ہے، میاں بیوی دونوں نے عہد کر دیا، شادی اللہ تعالیٰ نے دودھ دہی کر دی، بچے کی پیدائش۔ بچہ جب بڑا ہوا تو باپ نے کہا کہ لاؤ تیار کر دو، میں اسے لے جاتا ہوں بازار میں۔ باپ نے انگلی پکڑی اور اس کو پکڑ کر بازار میں لے گیا۔ بیٹے نے انگلی چھڑائی، وہاں جیسے بازار میں داخل ہوئے تو بیل رکھے ہوئے تھے، بیل برتن کے اندر جس کے اندر دال بھی ہے، بیل کے بچے کے منہ میں بہت پانی ہے۔ باپ کی انگلی چھٹپٹائی اور چھوڑ کے فوراً اس کی بیل باپ تڑپ گیا کہ آخر کار اس نے یہ کیا کیا، کیسے بیل کھا۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ایک صدقے کی کھجور کھا لی، اللہ کے نبی پیارے نواسے کے لیے تڑپ گئے۔ پیار کو ہی بنائیں کہ نواسے کو گرنے نہیں دیتے، آپ خطبہ دینے
پیار کا اعلان کیا، شفقت کا اعلان کیا، محبت کا اظہار کیا. پیار تو ہی کرا ہے لیکن ایک صدقے کی کھجور کھا لی جو اس کے ابل اور دائی کی تھے، فوراً کخ کخ کہہ کے گلے میں انگلیاں کاٹ کے نکالا. یہ نہیں کہ چلو ہم بہت متقی لوگ ہیں تو گلے کاٹ کے لا کے رکھ دیں گے، ایک کھجور کھا لی تو کیا ہوا. نہیں، حرام جانا ہی نہیں پیٹ. یہ تعلیم اثر تھا کہ وہ باپ بھی تڑپ گیا. ہاں ایسے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں کہ مسجد بھی ہضم ہو جاتی ہے اور قبرستان بھی ہضم ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے. میں ایک کا بیان کے لیے پہنچا تو وہاں عجیب ایک اعلان لگا ہوا تھا کہ بھائی یاسین شریف کی جو پیٹی لے گیا وہ رکھ دے. میں کہا انہوں نے بھی سوچا کہ رہے 5 بجے بانسری کہ مرنے والے پر یاسین پڑھی جاتی ہے تو وہ جلدی نکل جاتی ہے کہ یاسین کی پیٹی نہ رہے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یاسین کی پیٹی بھی ختم ہو گئی. اور مہاراشٹر میں جگہ پہنچے تو اس سے زیادہ خطرناک اعلان لگا ہوا تھا کہ بھئی اللہ کے بندو جنازے کی ڈولی کو تو چھوڑ دیا کرو. یعنی جب سے اسٹیل کے جنازے بننے لگے لوگ اس کی بھی چوری نہ کریں. لکڑی کا تھا تو کوئی نہیں لے جاتا تھا، اسٹیل کے جنازے مسجد میں سے چور سے بھی لے جاتا ہے. تو ہضم ہوتے ہیں تو جنازے کی ڈولی بھی ختم ہو جاتی ہے اور نہیں ہضم ہوتا تو ایک پیر بھی ہضم نہیں ہوتا. باپ پڑک گیا کہ یہ کیا ہوا، کیسے اس نے پیر کھا. اور اپنے دل پر توجہ ڈالی کہ کہیں کوئی غلط لقمہ میں نے تو نہیں استعمال کیا. دل نے جواب دے دیا تھا تو نے غلط لقمہ استعمال کیا. بیگم سے پوچھا کہ بیگم کیا معاملہ ہے؟ اور سوچنے کے بعد یہ جی میں یاد ہے شادی سے پہلے جب میں اپنے مائکے میں تھی تو میرے پڑوس کے ساتھ جو باغ لگا ہوا تھا اس میں پیڑ کی طرف ایک دن کھڑکی کھولی تو کھڑکی کے ساتھ پیڑ ٹکرا رہے تھے. میرے منہ میں پانی آ گیا. پڑوسن جو تھی وہ سہیلی اور بہن جیسے تعلقات تھے. میں نے سوچا کہ لاؤ میں اس کو آج کھا لیتی ہوں، کل بتا دوں گی. میں نے بغیر اجازت کے وہ پیڑ کھا لیا اور میں نے آج تک اجازت نہ لی، میں بھول گئی. اب سمجھ میں آیا کہ اس کا نتیجہ جو نکاح اور شادی سے پہلے میں نے ایک بغیر اجازت کے پیڑ کھایا تھا اس کا اثر یہ ہے کہ میری اولاد نے میرے اولاد. دیکھیے حلال رزق عجیب چیز ہے کہ انسان کے اندر اعمال کی طاقت جو پیدا کرتا ہے وہ یہی اعمال انسان وہ یہی ہے اس کے حلال لقمہ. ہم اتنے سارے بیانات سن رہے ہیں، اتنی ساری باتیں سنتے ہیں، طبیعت آمدات کیوں نہیں ہو رہی ہے اعمال کے اوپر جہاں اس کی اور وجوہات ہوگی. اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اپنی کمائیوں کو بھی کنٹرولنے کی ضرورت ہے، اپنے رتبے کو بھی کنٹرولنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کا عجیب کتاب ہے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا. عام انسانوں سے نہیں کہہ رہے، عام ایمان والوں سے نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ نبی اور رسول سے اور رسولوں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ رزق سے، حلال رزق سے اور اعمال صالحہ کرو. اعمال صالحہ کا تعلق لقمہ حلال کے ساتھ ہے. حلال لقمہ ہوگا یقینی بات ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر اعمال کے جذبات پیدا ہوں. ہمارے اکابرین میں سے بزرگوں میں سے ایک علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے جنہیں کہا جاتا ہے کہ مادر زاد ولی. علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مادر زاد ولی. ان کی بنیاد کا اندازہ یہاں سے لگا کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ سوچا کہ لوگ گنگا کو پوتر کیوں کہتے ہیں تو اس میں غربہ لگانے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. آخرکار کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی جو اتنی کعبہ تک بات پہنچی. بات ہے کیا؟ تو جہاں سے گنگا ندی پھوٹتی ہے وہاں جا کر مراقبہ کیا تو مراقبے میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ یا تو یہ ندی جہاں سے پھوٹ رہی ہے یا ندی میں جو پانی خود نکل کر آ رہا ہے کہا کہ یا تو کسی نبی کا مزار ہے یا کسی نبی کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں سے پانی ہو کر آتا. یہ ہے علامہ یعقوب نانوتوی علیہ رحمہ. علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کسی مسلمان کو گنہگار سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. کسی مسلمان کے لیے تصور نہیں کرتے تھے کہ مسلمان اور کوئی برا، مسلمان اور خراب نہ پوچھا. اگر انسان کو لوگ خراب نظر آتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ میری خرابی سامنے والے کے چہرے پر، میں خراب ہوں، میرا حق سامنے والے کے چہرے میں اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے. ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اللہ کو دعوت دے رہا ہے کہ حضرت میرے گھر پر آپ کو کھانے کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں. یہ نہیں سوچا کہ مسلمان ہیں تو
ولی جو کبھی چھوٹے گناہ کے قریب بھی نہیں گیا، ایک لقمہ حرام کا جو غلطی سے چلا گیا، اس کا اثر طبیعت کے اوپر یہ رہا، نکاح کرنے کے باوجود کہ 2 مہینے تک طبیعت گناہوں کی طرف چلتی رہی۔ یہ تو اللہ کی حفاظت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کروائی۔ اسی طریقے سے حجاج ابن یوسف ثقفی ظالم الامہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ چند اللہ والے مستجاب الدعوات اس کے شہر میں آ گئے۔ اس نے سوچا کہ اب تو میرا بیڑا گرک، ان کو پتہ چل جائے گا، یہ بددعائیں کر دیں گے، میری تباہی یقینی، میری بربادی یقینی۔ اس لیے اپنے وزیر خاص کو بلایا، کہا کہ اتنا جو رقم رکھی ہے اور پیسے رکھے ہوئے ہیں، تم اس میں سے کھلا دے، کھانے کی دعوت کرو۔ جب انہوں نے کھا لیا، دعوت ہو گئی، تو یہ کہنے لگا حجاج اب میں مطمئن ہو گیا، اب میں مطمئن ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا مطمئن ہوئے؟ کہا کہ یہ مستجاب دعوات تھے اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ دعا کر دیں گے تو میرا بیڑا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے حرام کے پیسے جو تھے اس سے ان کی دعوت کروا دی، انجانے میں حرام کھانا ان کے پیٹ میں اتروا دیا، اب یہ دعا بھی کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ تو انجانے میں بھی حرام کا لقمہ چلا جائے تو ایسا یہ جیسے زہر اور ایسڈ اگر انجانے میں بھی کوئی پی لے تو وہ تو اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے، تو یہ لقمہ حرام کا اگر انجان میں بھی چلا جاتا ہے تو طبیعت کے اوپر گناہوں کے اثر چھوڑ جایا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، میاں بیوی کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ کہ باپ کی کمائی حلال ہو، اس کے اوپر خوب سے خوب توجہ دی جائے، تو پھر یقینی بات ہے کہ بچے دیکھیں گے۔ ورنہ میں کبھی عوام کو میں یہ بھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ نہ باپ کی کمائی کی طرف توجہ، نہ شادی کے وقت مائی کی طرف توجہ، اور یہ امید رکھو کہ بچے نیک بنے اور بعد میں طوفانی ہو تو کوئی تعویذ واویز لا کے گلے میں لٹکا دو، تعویذ لکھنے والے کو بھی لٹکا دو تو بھی نہیں سنتے۔ یہ بھی برا دنیا میں پھر بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ کوئی نسل چھوڑ دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ارے یہ بھی ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہا پرائیویٹ میں بات کرنی ہے۔ اچھا بھائی پرائیویٹ میں بات کرنی ہے، کیا پرائیویٹ میں بات کریں گے؟ کہا بہت پریشان ہے، دھندا پورا ٹھپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آج تک کچھ علاج تو کر لیا، وہ میرے پاس کیوں آئے؟ اس کے لیے لگتا ہے رونگ نمبر لگا ہے، اس لیے کہ یہ میرا کاروبار ہے نہیں، لیکن اب آپ آئے ہیں تو بات سننا چاہتا ہوں۔ بات کیا؟ بات سنا انہوں نے کہ بہت سے عاملہ کو دکھایا، سب نے یہ کہہ دیا کہ پھوپھی نے کر دیا۔ میں نے کہا اب میں اصل جگہ پر پہنچ گیا، پھوپھی نے کر دیا کا جو خیال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تیرے باپ کا ورثے کا جھگڑا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ، ابا نے ورثہ دبایا۔ کہاں ہمارے دادا نے جب شادی کی تھی پھوپھی کو سب دے دیا تھا، گویا باقی کا جو رہا اس پر ابا نے قبضہ کر لیا، پھوپھی مانگتی ہے کہ اس میں میرا بھی حصہ ابا جان بھی دے۔ میں نے کہا جی تیرے باپ نے اصل میں جو دبایا ہے کہ اس کی نحوست ہے کہ تمہارا دھندا کا اصل سب سے بڑا جنات تو یہ ہے کہ جو ورثے میں دینا چاہیے تھا وہ دیا نہیں ہے۔ سب سے بڑا جادو تو یہ ہے جو رقم دینی ہے وہ تو دی۔ نمبر 2، میں نے کہا آپ نے تجارت کی ابتدا کیسے کی تھی؟ کہا میں تو لائے والی چلا لیا کرتا تھا، بس ہم نے لون لی تھی۔ میں نے کہا جی یہی لون، یہ سرکاری، یہ سودی قرضہ، سود اگر جب آ جاتا ہے تو انسان کو نہیں تو انسان کی ساتھ کی پشت کو کبھی دبا دیتے ہیں۔ انسان کو نہیں تو اس کو خود کو نہیں تو اس کی ساتھ بھی پشت کو کبھی دبا برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سود کا عادت ہے۔ اس سے خلاصہ یہی کہ اعمال کے بنانے میں اور اپنے خاندان کو اچھے بنانے کے اندر سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ باپ کی کمائی، اور نمبر 2 پر جو کہا کہ کمائی مائی ہوگی، جیسے ہمارے والد حقائق مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں تو سدھری تو سب سدھرے اور تو بگڑی تو سب بگڑے۔ اس لیے کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی تربیت کا، سب سے پہلے اخلاق کو بنانے والا، ماں کے پیٹ کا اثر اولاد کے اوپر آیا کرتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب راندیوی رحمۃ اللہ علیہ نے گلشن گجرات کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ علامہ بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ کا، بختیار کافی رحمۃ اللہ
کہ میں میرے بیٹے کی بسم اللہ کرا. جیسے ہمارے یہاں کوئی بہانے سے بچے کا کوئی فنکشن پروگرام کیا جاتا ہے، اس دور میں قرآن کریم کی ابتدا پر بھی جلسے کیے جاتے ہیں. بسم اللہ کرنے کے لیے کس کو بلایا جائے؟ تو کہا کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بلایا جائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. یہاں کی کبھی نے آواز دی، معین الدین تم ٹھہر جاؤ. قاضی حمید الدین ناگوری آئے. قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور تختی لے لی. قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے تختی کی. سوچا نیک ماں کا بچہ ہے، کیا کرے؟ کہا بولو بیٹے کیا لکھے؟ کہا لکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بیٹا آج تو تیری بسم اللہ کرنی ہے، الف با پڑھنی ہے، اور یہ 15 پارے کیا ہے؟ الحمدللہ 15 پارے کا حافظ ہوں. ناصرہ بھی پڑھا تو کہہ رہا حافظ. امی کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا تھا دنیا میں، اسی وقت میں 15 پارے کا حافظ تھا. اس لیے کہ میرا جب عمل امی کے پیٹ میں قرار پایا، میری امی 15 پارے کے حافظہ تھی. روز مرہ کام کرتے کرتے امی روزانہ 15 پارے پڑھ لیتی تھی، مجھے پیٹ میں ہی 15 پارے آئے. ماں جب حافظہ تھی، قرآن کریم کی پڑھی ہوئی تھی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو بچہ آیا دنیا کے اندر وہ بچہ حافظ قرآن آیا. ہمارے اکابرین اولیاء اللہ ان کے حالات کو دیکھے تو ان کے اندر یہ دی ہے کہ ماں کا دودھ کام کرتا ہے. وہ مائیں کی جنہوں نے وضو کے ساتھ دودھ پلایا، وہ مائیں جنہوں نے بسم اللہ کے ساتھ لقمہ کھایا، ماں وہ ہے کہ جنہوں نے سرد کی دنیا گزاری. اور عجیب اتفاق ہے کہ جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ بھی ہے ظالم. عجیب اتفاق ہے کہ جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ زاہد ہے. عجیب اتفاق ہے. اور دوسرے ان سے منسلک ہونے والی جو ہے وہ سودا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ عجیب ربط دونوں کے اندر جوڑ پیدا کر دیا ہے. سعادت کے معنی تو کس کو کہا جاتا ہے؟ تاریخ دنیا. جو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے دی اس پر قناعت کرنے والے. اور جب یقیناً کوئی آدمی اپنے نام کو پہچان کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا، اور یقینی بات ہے کہ مدرسہ کے ساتھ قال اللہ قال رسول کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، تو حق تبارک و تعالیٰ نے انہی صفات کے حامل گویا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو پڑھیے جو ازواج مطہرات میں سے ہے، امہات المومنین میں سے. اسی لیے کہا گیا سمو بے اسماء الانبیاء، اپنی اولادوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھا کرو، نیک لوگوں کے نام پر رکھا کرو. تو پھر یقینی بات ہے کہ اولاد کے اندر اس کا اثر ضرور آ کر رہتا ہے. تو یہاں پر سودا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کے حالات کے اندر آپ پڑھیں گے تو سب سے بڑی خوبی جو تھی حضرت سودا کی وہ یہی تھی کہ وہ تاریخ دنیا تھی، دنیا تھی. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعظیم سے نعمت کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ والدین کی وہ تربیت الحمدللہ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے وہ حصہ اسے ملا جب اس بچی نے بھی اپنا تعلق قال اللہ قال رسول کے ساتھ چھوڑا. انسان کی جو زندگی صبر کے اوپر آتی ہے، تقوی کے اوپر آتی ہے، قرآن کریم نے اس کا اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. گویا اپنے آپ کو ظاہر بنانا ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی گزارنا ہے. یقینی بات ہے کہ زندگی وہ گزارنا ہے جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یہ ساری چیزیں جو کہہ رہا قرآن کریم یہ کہاں ملے گا؟ کسی گاڑی کے دکان میں نہیں. ہر فیلڈ کی چیزیں اس کے ایریے میں اس کی مارکیٹ کے اندر ملا کرتی ہے. یقینی بات ہے جس کے کچھ خاص لوگ ہیں کوئی خاص کتابوں میں ملا کرتی ہے. یہ زندگی ملے گی قرآن کریم میں، یہ زندگی ملے گی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. کان کھول کر یہ بات سن لیں، اس وقت دنیا کے اندر مدت بنا
جس کو قرآن بیان کرتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن کا نزول ہو تو اتنا شور کرو کہ قرآن کا گلا دب جائے. اس دن سے لے کر آج تک دبانے کی کوشش کی ہے لیکن نہ دبانے قرآن اور قرآن کا گلا دب سکے گا قیامت تک. قرآن کریم تو صبح قیامت تک ویسا کہ ویسا ہی باقی رہے گا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہاں مسلمان بھی کفاروں کے نعروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور مسلمانوں نے بھی قرآن کریم کی تعلیم کو پس پشت ڈالا. اور توجہ سے سن لیجئے، جو اس وقت مرتد بنانے کی کوششیں جاری ہے، جو ان کی زبانوں کے اوپر گھر واپسی کے نام سے بھی آگے اور کوششیں دنیا میں جاری ہے، اس کفر کا سب سے پہلا اٹیک، ارتداد کا سب سے پہلا اٹیک جو ہو رہا ہے وہ کون سا ہو رہا ہے؟ وہ ایجوکیشن کی لائن سے ہو رہا ہے. اٹھا لو اگر میری بات کے اوپر یقین نہ ہے، اپنے بچوں کی گھر کی کتابیں اسکول کی اٹھا کر دیکھ لو، جو 40-50 سال کے ہیں جنہوں نے اسکول میں گجراتی اور ہندی پڑھا تھا، کل تم نے کہاں سے سیکھا تھا اور کیا سیکھا تھا، اور آج اسی کفر سے سیدھا سیدھا براہ راست ہم کو کفر کا سبق سکھایا ہے. اور مسلمان اشاروں سے اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان کی مدارس کی بے وقافی کو بیان کرتا ہے، ایجوکیشن کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. ہمارے حضرت مولانا اجمیری صاحب محمد اللہ وطلب فرمایا کرتے تھے، وہ لوگوں ہم سائنس میں آگے بڑھے، ڈگریوں میں آگے بڑھے، لیکن سن لو پہلے جب تک قرآن کا آکسیجن نہ لے لو گے یاد رکھو آپ کی پرواز کو گزاری ہے. آپ بیچ میں سے گر پڑو گے، آپ تباہ برباد ہو جاؤ گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں. سب سے اچھے ماں باپ وہی ہے جو اولاد کو لباس نہیں، دکان نہیں، مکان نہیں، بلکہ